میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ دعوت اسلامی کی 10 دسمبر کو آپ چشتیاں سے بہاول نگر کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں منڈی مدرسہ علاقے میں تشریف لے گئے۔ حافظ قرآن وہ بندہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ اپنی اور خاندان میں 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بد نصیب ہے وہ شخص جو ساری دنیا کی نظر میں مقبول ہو، مشہور ہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا۔ جس کا تنہائی میں عبادت کو جی چاہتا ہے، جس کا اس تنہائی میں سجدوں کا جی چاہتا ہے، جس کا اس تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا جی چاہتا ہے، وہ تم اللہ کی رحمت سے بہت پیارا اسلامی بھائی ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچا۔ 15 دسمبر کی صبح آپ لاہور سے پھالیا ضلع منڈی بہاؤالدین تشریف لے گئے اور رستے میں ایک مقامی گاؤں میں ٹھہرے جہاں زمیندار کمیونٹی کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ عز و جل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ جس گاؤں میں آیا ہوں اس کا نام گگو کی، چلے تھوڑے عرصہ پہلے گگو منڈی جانے کا موقع ملا، آج گگو کی حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں زمیندار اسلامی بھائی بھی ہیں اور دیگر عاشقان رسول جمع ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب مدینہ شریف میں مسلمان پہنچے ہجرت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اب وہاں مسجد نبوی بنانی تھی، مسجد کی تعمیر کرنی تھی، تو ایک باغ جو تھا وہ پسند آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ پلاٹ جو ہے اٹ از گڈ فار دیٹ، یہ اچھا ہے، یہاں مسجد نبوی بنائیں گے۔ اب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ یتیموں کی جگہ ہے۔ ان سے معلوم کرنے گئے، نیگوشیشن کرنے گئے، پہلے کے لوگ بھی کتنے اچھے تھے۔ وہ یتیم بچوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو جو حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے ان کو کہا کہ ایسا کرے پلاٹ ہم سے لے لیں، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لے، ہم اللہ سے لے لیں گے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا نہیں، ہمیں اس کی قیمت دینی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قیمت کی رقم کس نے دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیارا تصرف اختیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے میرے آقا نے اس زمین کی قیمت ادا کر دی۔ اب آپ انویسٹمنٹ سوچئے، جب سے مسجد نبوی بنی ہے اور قیامت تک جتنی نمازیں، جتنی اذانیں، جتنی تلاوت، جتنے روزے افطار، جتنے نام اعتکاف، جو کچھ مسجد نبی میں ہو رہا ہے وہ ساری نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی مل رہی ہے۔ یہ ہے، یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا استعمال کیسا کیا ہمارے صحابہ نے۔ مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھائی آئے ہیں جنہوں نے انتظام کیا ہے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما، ان کا انتظام کرنا قبول فرما، اس گاؤں پر، اس گھر پر، اس محلے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں پر نزول فرما۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش پروگرام کے سیگمنٹس کی تیاری کی اور پھر پروگرام میں تشریف لے گئے۔ پھالیا شہر میں ہونے والا یہ پہلا سیمی فائنل مقابلہ سرگودا اور منڈی بہاؤالدین کی ٹیموں کے درمیان تھا، جسے جیت کر منڈی بہاؤالدین کی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ہوگا پیغمبر ماں، ہوگا پیغمبر ماں، خادم میں تپے
انتظار کا استاد در ملنگ یما ملنگ میں دربار کا. پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں. امتے ہائے ہائے مجھے سوال آج تک پورا ہی نہیں کرنے دیتے. اب لفظ امتے سنا ہے, کیا جواب درست دیں گے؟ امت محمدیہ کی آخری لوگوں کی ہلاکت کس چیز کے سبب ہوگی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے اولین لوگوں کی بھلائی دنیا سے بے رغبتی اور یقین کی برکت سے ہے، اور اس امت کے آخری لوگوں کی ہلاکت کنجوسی اور لمبی امیدوں کے باعث ہوگی. 2 نمبر سے آپ آگے تھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. 2 نمبر اگر آپ کے کم ہوتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے. لیکن جناب یہ جواب بالکل درست دے دیا. ذہنی آزمائش کے پہلے سیمی فائنل جو کہ پھالیا میں ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ آخری سوال پر ہوگا. دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. ناظرین اس سے زیادہ کلوز اینڈ آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب جناب شعر پڑھنا ہے میں نے, اور شعر کی میں نے دوسری لائن پڑھنی ہے. اب جس کو جواب آتا ہو بیل بجائیے گا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جلد بازی میں بیل بجا کر اپنی نمبر مائنس کر کے دوسری ٹیم کو بھی جتوا دیتے ہیں. کہ میں اللہ سرگودا والوں نے بیل بجائی ہے, یا تو یہ جیت جائیں گے یا غلط جواب دے کر منڈی باؤدین کو جتوائیں گے. ساری کشتی اب انہی کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا قسمت کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ میں ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہوں. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں. ناظرین فیصلہ تو ہو چکا ہے, ایک ٹیم جیت چکی ہے, مگر وہ کون سی ٹیم ہے ذرا آگے آ جائیں. آگے آ جائیں, دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. باقی لوگ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں, آپ کو نہیں بلایا میں نے, آپ سب بیٹھ جائیں. ابھی تو آپ نے نتیجہ سننا ہے. درود پاک پڑھیے انشاءاللہ. درود شریف دونوں ٹیمیں بھی درود شریف پڑھتے ہیں. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. اللہ اکبر. ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ہماری کیفیت یہ ہے؟ آجا بیٹا آپ بھی آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ہماری کیفیت یہ ہے؟ آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. ابھی فیصلہ تھوڑی ہوا, آگے آ جائیں. اب جو نہ کوئی نہ ایک فیصلہ تو ہونا ہی تھا نا. دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں اور جناب یہ فیصلہ ہوا ہے. ناظرین آخری شعر جس میں دوسری لائن میں نے پڑھی تھی کہ میں, سرگودا والوں نے شعر سنایا تھا. میرے پاس جو شعر لکھا ہے وہ کیا ہے؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں. منڈی باؤدین والے فائنل میں پہنچ گئے. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. اس کے بعد آپ ایک اور مقامی گاؤں سرلے کلاں تشریف لے گئے. وہاں کی جامع مسجد اکبر اور اس کے ساتھ متصل ایک شاندار جامعۃ المدینہ کا وزٹ کیا اور دعائے خیر و برکت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے سرلے کلاں کبھی یہ نام سنا ہے؟ یہ کوئی انگریزی یا کسی انگریز ملک کا علاقہ نہیں ہے. یہ سرلے کلاں جو ہے یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ پھالیا کے قریب ہے, اور میں اس گاؤں میں موجود ہوں. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک شاندار فیضان مدینہ, شاندار جامعۃ المدینہ جس میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, درس نظامی کروائی جاتی ہے, خوبصورت کمپیوٹر لیب ہے, یعنی لگ رہا ہے کسی پروفیشنل ادارے میں آئے ہوئے ہیں. ویل کوالیفائڈ ماشاءاللہ ماحول ہے. یہاں بچوں کو کتابیں بھی فری دی جاتی ہے, کھانا پینا رہنا سب فری ہے, اور ماشاءاللہ 200 سے زیادہ بچے الحمدللہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. ہم نے جن علاقوں کے نام بھی نہیں سنے نا, وہاں دعوت اسلامی نے ادارے قائم کر دیے. بچے کو عالم بنا رہی ہے, حافظ بنا رہی ہے. کتنی پیاری تحریک ہے ہماری. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے جنہوں نے اس کو بنایا. ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا, برابر میں مسجد اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے بنائی. واٹ اے بیوٹیفل گفٹ. کاش ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا, اب ان کے لیے صدقہ جاریہ والی ہم کام کریں. اور دعوت اسلامی کا فائدہ یہ کہ ہم انہیں بنا کر دے دیں, پھر وہی چلاتے رہتے ہیں. یہ نیکی کرتے رہا کریں. اپنے لیے بھی بنائیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے لیے کام کریں, اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں. اللہ ان کو, ان کے والدین کی جنہوں نے بنایا, ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ. اس کے بعد آپ ڈسٹرکٹ گجرات کے ایک گاؤں کنگ سہالی تشریف لے گئے اور وہاں دعوت اسلامی کا قائم شدہ جامعۃ المدینہ للبنات کا وزٹ کیا اور دعائے خیر و برکت کی. کی عطا ہے میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے, کرم ہے خدا کا خدا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اس وقت ہم رات کے تقریباً 1:45 بجے ایک ایسے گاؤں میں آئے ہیں جو ڈسٹرکٹ گجرات میں, اس کا نام کنگ سہالی ہے.
نام میں نے شاید یہ پہلی بار زندگی میں سنا ہوگا. میں اس سفر میں جہاں بہت چیزیں سیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہاں میں خود سرپرائز ہوتا جا رہا ہوں. ابھی ہم سرلے کلاں غالباً علاقہ، وہ اس جامعۃ المدینہ میں رات کو گئے جہاں تقریباً ماشاءاللہ 200 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت جامعہ بنایا. مگر اس جامعۃ المدینہ نے تو مجھے اور سرپرائز کر دیا کہ ایسے چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا جامعۃ المدینہ اسلامی بہنوں کا ہے جہاں 400 سے زیادہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 45 کے قریب دیہاتوں سے آتی ہیں. اور مزے کی بات یہ معیار تعلیم یہ کہ پورے پاکستان کی ٹاپ 10 پوزیشنز میں 2 پوزیشن اس جامعۃ المدینہ نے حاصل کی. تو کمال ہے دعوت اسلامی. بڑے شہر تو اپنی جگہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، بچے عالم بن رہے ہیں. سلام ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، اور شکریہ ہے ان لوگوں کا جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں. یقین کریں یہ کمال ہے کہ ہمارے ڈونیشن کو دعوت اسلامی کہاں لگا رہی ہے اور کس طرح کام ہو رہا ہے. 400 بچوں کا جامعۃ المدینہ بنانا کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنا بڑا خرچ اور کتنا بڑا کام ہے. لیکن الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کر رہی ہے. یہاں کے اسلامی بھائیوں کو بڑا بہت مبارک ہو جنہوں نے یہ بنایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو چلا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیں اور علم دین کی شمع کو روشن کرتے رہیں. رات تقریباً 1:45 بجے ہم گاؤں میں آئے ہیں، مگر یہ عجب سما ہے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے ہیں، اور کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے تھے. اب ہمارا کیونکہ رات ہی اسلام آباد کا سفر ہے تو ہم رات میں ہی آ سکے، تو ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا. 16 دسمبر کی صبح آپ اسلام آباد پہنچے اور چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں بزنس کمیونٹی کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور اختتام پر دعا و سلام کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری. میں یہ سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ ماشاءاللہ ہر کوئی چاہتا ہے، کون سا مسلمان نہیں چاہتا ہے؟ سب کی تمنا یہ ہے. مگر ایک تھوڑی سی آپ سے بات کر لیتا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اس پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ یعنی کمال دیکھیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ پاک ہو، مگر زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کیسے ہوگا یہ؟ آپ خود بتائیں نا. حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، مگر نہیں پڑھتے. پورا پورا دن گزر جاتا ہے کلمہ زبان پر نہیں آتا. ایک بار یاد رکھیے گا، جب مرنے کا وقت آئے گا نا تو زبان بھاری ہو جاتی ہے، سکرات کا عالم بڑا مشکل ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی نا، اس کی زبان پر مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے. تو پلیز اپنی زندگی میں کلمہ پاک کو تو شامل کریں. روزانہ کوئی ایک تسبیح تو کلمہ. کئی لوگ آپ میں سے ہوں گے جو واک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، واک کرنی چاہیے صحت کے لیے. مگر اگر آپ پلان کر لینا کہ واکنگ ٹائم میرا یہ درود ٹائم ہوگا، واکنگ ٹائم میرا یہ ذکر ٹائم ہوگا، تو آپ کی تسبیح ہاتھ میں ہوگی. آپ 40-50 منٹ واک کریں گے، پتہ نہیں کتنے ہزار اور کتنے 100 درود پاک پڑھ لیں گے، کتنے بار کلمہ پاک پڑھ لیں گے، کتنے استغفار پڑھ لیں گے. اس میں بھی لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں، واکنگ میں بھی جناب گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک ٹائم تو ایسا رکھو بھائی کہ میرا اس وقت کوئی اور کام نہ ہو، میں اپنے اللہ کو یاد کروں، اپنے نبی کو یاد کروں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ. نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ گولڑا شریف میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور تلاوت و فاتحہ خوانی کی. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے
دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے. نماز مغرب کے بعد آپ راولپنڈی تشریف لے گئے اور وہاں تاجر عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور اختتام پر دعا کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج 16 دسمبر ہے اور رات کے تقریباً 7:30 بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں راولپنڈی. وہاں پر انشاءاللہ کچھ تاجران کے درمیان ملاقات اور مختصر بیان ہے اور پھر رات ہی وہیں سے انشاءاللہ کشمیر کے شہر میرپور روانگی ہے. آئیے چلتے ہیں تاجران کے ایک مختصر سے اجتماع. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ کامیابی ملتی کیسے ہے؟ دشمنوں سے دشمنی رکھ کے کامیابی نہیں ملتی، دشمنوں کو دوست بنا کے کامیابی ملتی ہے. دل بڑا کر کے معافی دے کر کامیابی ملتی ہے. دین کے کام میں ڈٹ جائیں اور استقامت کے ساتھ کام کرے تو کامیابی ملتی ہے. اپنے ساتھیوں کی شاندار تربیت کر کے کامیابی ملتی ہے. اور نبی پاک نے رہتی دنیا کو بتایا اور فرام دیٹ ڈے حجت الوداع کے بعد اسلام آگے ہی بڑھتا گیا اور آج اللہ کی رحمت سے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، آج بھی اس کائنات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. یہ صدقہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، اے کریم، آج ہم نے جو بیان سنا ہمیں اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، تو نے ہماری دنیا بہت اچھی کی، کروڑوں سے اچھا بنایا. اے اللہ بآخرت بھی اچھی فرما. وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچانا، ادھر کی سختیوں سے بچانا. اے اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر کے واسطے سچا عاشق رسول بنا دے، دل کھول کر تیرے دین پر خرچ کرنے والا بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں دین متین کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچا بچا یا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات کے تقریباً جناب 1:15 ہو رہا ہے اور ہم اس وقت میرپور کشمیر جا رہے ہیں. پھاٹک بند ہے، ٹرین کا انتظار ہے، وہاں پہنچنا ہے. اسلامی بھائی ویٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو گراؤنڈ میں تیاری ہو رہی ہے وہاں جا کے کشمیری زبان میں تیاری بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اللہ خیر کرے گا. یہاں سے آلموسٹ 40 منٹس کا راستہ ہے، تقریباً 40 منٹس کا راستہ ہے. وہاں سب لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے 17 دسمبر کو آپ میرپور کشمیر پہنچے، فیضان مدینہ میرپور کا وزٹ کیا اور ذہنی آزمائش پروگرام کے سیگمنٹس کی تیاری کی. کچھ دیر عاشقان رسول کے گھر جا کر دعائے خیر و برکت کی. دعوت اسلامی کی قیوم. الحمدللہ عز و جل ہم کشمیر میں ہیں، میرپور کشمیر میں. دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ یہاں پر ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم نکیال گئے تھے تب ہم اس فیضان مدینہ کو دیکھا تھا، آلموسٹ اس کی سٹارٹنگ تھی اور اب ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی عمارت اللہ کی رحمت سے بہت ساری چیزوں میں آباد ہو چکی ہے. یہاں ماشاءاللہ مسجد بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی بھی ہے، نابینا اسلامی بھائیوں کا مدرسہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اور اسی کے دامن میں ماشاءاللہ یہاں پر ذہنی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل ہونے والا ہے. ہماری ٹیم دیکھیں کتنا کام کرتی ہے. کشمیر کی راتیں ہیں، کراچی کے یہ سارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک منچ پورا بن رہا ہے. آئیے مسجد کی طرف چلتے ہیں، آپ کو اس کی خوبصورت مسجد دکھاتے ہیں. ابھی ہم نے کشمیری زبان میں کچھ تیاری بھی کرنی ہے اور اسی لیے میں آیا تھا کہ ایک تو کچھ یہاں اسٹیج کی تیاریاں دیکھ لوں. ابھی پہنچے ہیں بس سیدھا ہم اسلام آباد سے. آپ کو اندازہ ہو کہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ اتنا ایزی سلسلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بیک آف دا سین کتنا لمبا کام ہوتا ہے، پوری ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایمان تازہ ہو گیا بھائی ماشاءاللہ. فیضان مدینہ میرپور, واٹ اے بیوٹیفل, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ. حقیقتاں وچ رہنا ہر ویلے گنبد او خواباں دے, حقیقتاں وچ رہنا ہر ویلے گنبد او. دعوت اسلامی کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ. اس کے بعد آپ ذہنی آزمائش پروگرام کے تحت ہونے والے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں تشریف لائے, جو اٹک اور ڈیرہ الایار کی ٹیموں کے درمیان ہونے والا تھا. ڈیرہ الایار کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میں چلوں گا پہلے سوال کی طرف. بوڑھا جناب بوڑھا کن دو باتوں میں جوان رہتا ہے؟ اچھا جناب جی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھا دو باتوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے, مال کی محبت اور لمبی امیدیں. مال کی محبت اور لمبی امیدیں, جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے, مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دوسرا سیمی فائنل ہے اور دونوں ٹیموں کے نمبر بالکل برابر ہیں. آخری سوال یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. آج دیکھنا ہے کہ صحیح جواب دیتے ہیں یا غلطی کر کے سامنے والی ٹیم کو جتواتے ہیں. اور یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور شعر کی بھی دوسری لائن پڑھوں گا. کوئی لفظ میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. آج کا مقابلہ ڈیرہ الایار والے جیت گئے ہیں. اللہ اللہ. نماز پڑھیں مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کی اور پھر شخصیات کے ہاں جانے کا سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار. رب کے حضور فریاد کریں, رب کے حضور فریاد کریں, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ. میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی بھر دے یا اللہ, میری جھولی. دعوت اسلامی کی قیوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. پھر ایک جگہ محفل کا اہتمام تھا جہاں آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا اور اختتام پر دعا و سلام اور ملاقات کا سلسلہ ہوا. سچ بتائیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم نے قرآن سے تعلق رکھا ہے؟ یار بھائی جلدی سے نیا قرآن لے آؤ. کیوں نہیں؟ نیا گھر لے آؤ تو رکھوانا ہے, جلدی قرآن لے آئیں, وہ اپنی نئی دکان پہ قرآن رکھوانا ہے, قرآن کا ختم کرو. اچھا افسوس تو یہ ہوتا ہے اتنی بے تعلقی ہو گئی ہے قرآن سے کہ ہمارے گھر میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو, سویم ہے, 40واں ہے, فاتحہ ہے, بچے آئیں گے قرآن پڑھنے کے لیے. جس کے والد کا فاتحہ ہے وہ اس پہ بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. بچے پڑھیں گے, میرے ابا کے لیے بھی بچے پڑھیں گے, اپنی دکان پہ ختم کروائیں گے, خود دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مدرسے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے. میرا دل کیوں نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں؟ تو میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں. وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. پوچھئے سب اپنے آپ سے کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے. سوچئے نا,
हम अपने बच्चों को हाफिज बना देते हैं, बच्चों को मदरसे में भेज के बाजू का लोग कहते हैं मेरा बच्चा हाफिज है, मेरा बच्चा कुरान पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम कितना खुद कुरान पढ़ रहे हैं? क्या कुरान मेरे लिए नहीं है? ये दिल का नूर है, ये कब्र का साथी है, ये शफाअत करने वाला है। दावत इस्लामी की क़य्यूम, सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे जो नेकी की दावत की। इसके बाद हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद बशीर मुस्तफवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दी और जामियतुल मदीना का विजिट किया। मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। दावत इस्लामी की 18 दिसंबर को आप मीरपुर कश्मीर से जहलम पहुंचे। क्या रब फरमा रहा है? ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। हर तरफ नेकी की दावत आम हो। इसके बाद आप जामियतुल मदीना जहलम तशरीफ ले गए और वहां तलबाए किराम को दीनी और तंजीमी तरबियत के मदनी फूल इरशाद फरमाए और उनसे मुलाकात भी की। मेहनत का एक वक्त होता है जिसमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, रास्ते खोलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। दावत इस्लामी की रात को आप पिशावर में वाक़े अता पैलेस शादी हॉल तशरीफ ले गए और वहाँ कसीर आशिकान रसूल के दरमियान हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में आपने शान सिद्दीक़ अकबर के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान करने की सादत हासिल की। सिद्दीक़ अकबर वो बुलंद मर्तबा हस्ती हैं कि कुरान ने इनको अत्का यानी उम्मत में सबसे बड़ा मुत्तकी फरमाया है। कब्र में घुप अंधेरा है, मेरा चलना मेरा रुकना मेरा जाना